بیسیکلی جو آج کا میرا ٹاپک تھا جو میں پڑھ رہی تھی، جس پہ میں تھوڑا مزید سرچ کر رہی تھی اور انشاءاللہ مزید کروں گی اس پہ، وہ یہ تھا کہ ہم نے جو صبر کا ایک مطلب نکالا ہوا ہے نا، وہ کافی غلط ہے ہماری ووکیبلری میں، جو اس کا مطلب ہم ڈیفائن کرتے ہیں دوسروں کے لیے یا اپنے لیے. ٹھیک ہے، اس کے ہم کچھ 2-3 مطلب لیتے ہیں. ایک ہم صبر لیتے ہیں کہ اتنا صبر کرتے جاؤ، اتنا صبر کرتے جاؤ کہ آپ کا جو ٹینک ہے نا وہ فل ہو جائے، یعنی کہ ہم اس کو برداشت سے ملا دیتے ہیں. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ مظلومیت ہم ڈالنا چاہتے ہیں اس بندے پر جو صبر کر رہا ہے، کہ ہم مظلوم ہیں اور ہم صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے صحیح بات بھی نہیں کہنی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ پیٹرن ہے، وہاں پہ یہ کس طرح سے یوز ہوا ہے ورڈ، یا وہ وہاں پہ اس کی کیا بات ہو رہی ہے، کس بات کے بعد ہمیں صبر کرنا پڑے گا. لیکن ہم اگر صبر کو ایک سمپل پیٹرن سے دیکھیں اپنی عام زندگیوں میں، ٹھیک ہے، میں نے صبر پہ ان جنرل سرچ کیا کہ پیشنس ہے کیا. تو مجھے کچھ میری ڈیفینیشنس کہ ہم اپنے جو ہمارے معاملات ہیں، پینس ہیں، جو سفرنگ ہے، جو مشکل ٹائم ہے، اس کو ہم کالملی ڈیل کریں، یعنی بہت صبر کے ساتھ ہم ڈیل کریں. ٹھیک ہے، اب اس کا جو صبر ورڈ ہے بیسیکلی ایک ہم اس کو کسی اور زبان میں اگر کرنے لگیں، ٹرانسلیٹ کرنے لگیں، تو وہ ٹرانسلیشن ایک لفظ میں نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اپنے سارے چیلنجز، پرابلمس کو. پھر میں نے دیکھا کہ اسلامکلی اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے ڈیفینیشن ہے. پھر مجھے وہاں سے ڈیفینیشن ملتی ہے. In more general terms, it means patience, which is one of the most important action of heart mentioned in Quran. تو اس کو جب میں یہ پڑھتے ہوئے کنیکٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کا اکثر دل کرتا ہے نا کہ ہم میرا دل تو کرتا ہے میں ایسے کر دوں، یعنی واقعی ہی یہ دل کا کنیکشن ہے. یعنی ہم نے شاید اس اینگل سے سوچا نہیں ہے، یہ دل کا ایکشن ہے ایک بیسیکلی، جس کو ہم مینیج کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، کنٹرول نہیں کرتے، جس کو ہم مینیج کرتے ہیں. تو میں اس کے اوپر یہ سوچ رہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا ہر جگہ کہا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینشن کیا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا صبر سے ریلیٹڈ ہمیں ریوارڈز بنائے ہیں، یا ہمیں انکریج کیا ہے کہ صبر کرو. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم نماز اور جو ہے صبر سے کام لو. صحیح. اب اگر ہم ان دونوں ایکشنز کو کمپیئر کریں تو ٹائم پاسنگ آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے، جس طرح اب ہم اگر کسی اینگر میں ہے، کسی ڈپریشن میں ہے، کسی چیلنجز میں ہے، پرابلم میں ہے، وی آر سفرنگ فرام سم تھنگ، تو بیسیکلی یہاں پہ ہمیں ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا کہ مدد ہم نے لینی ہے صبر اور نماز سے. نماز از آلسو ٹائم ٹیکنگ ایکشن. ٹھیک ہے، صبر بھی ایک ایکشن ہے پراپر. جس طرح ایک عورت اپنے کسی کے مرنے پر رو رہی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور وہ کافی اونچا اونچا رو رہی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس طرح سے مت رو، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہیں ہوتی اور وہ اس چیز کو منع کر دیتی ہے ان شارٹ. تو پھر جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو تم نے جس سے بات کی ہے وہ نبی ہے، جب وہ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو صبر ہے نا وہ پہلے جو ہے صدمے کی چوٹ پر ہے. ٹھیک ہے، الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، یعنی پہلا جو صدمہ ہے نا، جیسے ہی ہمیں کوئی ہٹ لگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی پنچ ہوا ہے، جیسے ہی ہمیں کسی نے کوئی ورڈ بول دیا اچانک سے جس کی ہم توقع نہیں کرتے، جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی چیز کھل کے آئی ہے، دیٹ از دا مومنٹ، دیٹ از دا ٹائم کہ ہمیں صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم پیچھے پھر جائیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو وہاں پہ بھی ٹائم ٹیکنگ، ٹائم مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک چیز کو، ایک ایکشن کو ٹائم لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پر انکریج کرتے ہیں مزید اللہ تعالیٰ، اور یہ قرآن میں بہت صبر کو اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، سیک ہیلپ ان پیشنس اینڈ پریئر اف یو انڈیور پیشنٹلی دس از انڈیڈ بیٹر فار دوز ہو آر پیشنٹ. یعنی اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے. ٹھیک ہے، ہم بہت سارے نقصانات سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے ریلیشنس خراب کرنے سے بچ جاتے ہیں. ہم کسی کو جب اسی پیشنس میں ہم کسی ایکشن سے رکتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے ہم کسی کی زندگی تباہ کرنے سے رک رہے ہیں. ہم کسی کی زندگی میں تباہی کا پارٹ لینے سے بچ رہے ہیں، اپنی زندگی میں تباہی کا پارٹ لینے سے بچ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ جو ہے نا، یہ پیشنس، صبر کرنے والے کے لیے ہی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور انکریجمنٹ دلواتے ہیں اپنی محبت سے. اب اگر ایز اے مسلم، ایز اے مومن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے. تو پیشنس سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ لوز دا پیشنٹ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ، یہ تو آل عمران، پھر سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یعنی اتنی انکریجمنٹ اس ایکٹ کی طرف کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں ہی ایک اور آیت ملتی ہے کہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو صبر اور پیشنس کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھو. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ موسٹلی اب ہم نے یہاں پہ سوچنا ہے بیک آف دا مائنڈ جا کے، یا ہمارے تھوڑا ٹائم پیچھے جا کے، یا جو چیلنجز چل رہے ہیں اس میں جا کے، کہ ہمارے جو ریلیشنس خراب ہوتے ہیں، یا ہمارے جو چیلنجز میں ہم ایک کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، تو اس تمام کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ ہمارا پیشنس کو پکڑ کے نہ رکھنا، صبر کو پکڑ کر نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ تم صبر سے کرو. وہاں پہ سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر میں ایک گھر کی مثال دیتی ہوں، ٹھیک، بہت دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، یا بہت دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی دل کرتا ہے سب کو بتا دیا جائے. اور وہاں پہ بندہ اگر پیشنس کر جائے تو اس کا لیول کتنا اپ ہو جائے گا. کیونکہ ایک اور اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ایکشن ہے یہ دل کا ایکشن ہے، اور یہ ہمارے دل کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو کنٹینیوسلی کرتے جاتے ہیں تو ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے. اور جب ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی چیز اس طرح سے پنچ آؤٹ نہیں کرتی ہے. اور اگر ہم ابھی بہت کچے کھلاڑی ہیں تو ہمیں کسی کا ایسے دیکھنا بھی پنچ آؤٹ کرے گا، اس نے مجھے ایسے دیکھا گیا. تو پھر اس کو ہم جب آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو ہماری اسٹرینتھ بڑی ہوتی ہے اور ہمارا ہارٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے. اب گھروں میں اگر ہم صبر کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدے کیا ہیں؟ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہوں گی نا کہ ہم لوگ کہاں پہ پیشنس کھو دیتے ہیں. کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، سیلف اسٹیم لو ہونے کی وجہ سے مجھے کسی نے ایسے کہا، یا اچھا تو یہ تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے کسی دن کچھ کھانا بنا دیا اور اس میں کسی نے کچھ خامیاں نکال لی، ایکسیپٹ اٹ. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا اسے، نہ کہ ہم یہ کہیں اتنی محنت سے تو بنایا اور یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اور اس کی صرف اتنا ہی نہیں، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، گھروں کے معاملے میں بھی بہت ساری چیزیں میں یہاں پہ نہیں بولوں گی. گھر کے معاملے میں ہم نے خود سوچنا ہے ایسے کون کون سے کیسز آتے ہیں، یا ایسے کون کون سے چیلنجز آتے ہیں جہاں پہ ہمیں پیشنس کرنا چاہیے، اور اس پیشنس کے تھرو ہم اپنے اس گھر کے ریلیشن اور ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیے، ہر دفعہ صحیح ہونے کے لیے پیشنس کو کھو کر زبان کا استعمال کرنا از ناٹ اے رائٹ تھنگ. ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھی اس کی ایک سائڈ. اچھا، ایک آیت میرے سامنے ہے، میں وہ شیئر کر لوں آپ سے. اس کا اجر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَزَاؤُهُمْ صَبَرُوا جَنَّاتًا وَحَرِيرًا أُولَئِكَ يَجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. جنتیں ہیں. ہمیں ظاہر باغات بہت پسند ہیں، ابھی ہم دنیا میں اپنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں بہت پسند ہے. لیکن ہم آخرت کی اگر تیاری کے لیے تھوڑا سا صبر اپنی زندگی میں لے آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئی تھنک. اچھا، یہ تو میں نے ایک اینگل دیکھ لیا کہ ہمیں صبر کرنا ہے، یا ہمیں صبر سے کیا کیا فائدے ہیں، یہ صبر بیسیکلی ہے کیا، تھوڑا بہت ہم نے وہ دیکھ لیا. اچھا، صبر کیا نہیں ہے یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہماری زندگی سے چلا گیا، کوئی عزیز چلا گیا، کوئی چیز ہم کسی پیپر میں فیل ہو گئے، ہم کسی اور دنیاوی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، تو ایک ایموشن ہے سیڈنس یا کچھ برا لگنا. تو اس ایموشن کو ہم ختم نہیں کرنے کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں رونا بھی آئے گا، ہمیں برا بھی لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، ہمیں غصہ بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ پیشنس، کمٹمنٹ، کنسسٹنسی. ٹھیک ہے. اب جو صبر کا ایک لفظ ہے نا، یہ ایک اینگل میں آتا نہیں ہے، دراصل عربک کا ورڈ ہے، اور ہم جب اس کو اپنی لینگویجز میں لے کے جاتے ہیں تو صبر ہم صحیح سے ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم صبر کو برداشت سے میچ کرنا لگ پڑتے ہیں کہ شاید مجھے برداشت کرنا ہے. ٹھیک ہے. کتنا بھاری لگتا ہے کہ میں جب برداشت کروں میری اپنا وجود بھاری ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رونا بھی آئے گا، غصہ بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا. ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے اس وقت
صبر کرنے میں، ٹھیک ہے، پیشنس. وہاں پہ ہمیں کمٹمنٹ یاد آنی چاہیے کہ میری اللہ سے کمٹمنٹ ہے اور میں اللہ کے لیے ادھر تھوڑے لمحے کے لیے خاموشی اختیار کروں. ٹھیک ہے. حضرت معاذ کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی، اور اتنی بڑی بات کے بعد کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اچھا، پھر میں تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جو تمہیں بہت ان کو اسٹرینتھ دی ہے یہاں پہ اس حدیث میں. تو ان کو کیا بات یہاں پہ بتائی اتنی روک کے اور سمجھا کے کہ یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کا استعمال دیکھ کے کرنا. ٹھیک ہے. اور ایون دو ایک اور حدیث میں بھی، جس نے مجھے زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے نا بیسیکلی. ہم یہاں زبان سے ہی، ہم اس زبان کے تھرو ہی ہم جو بھی دنیا میں فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر چیز ہمارے دماغ تک رہی نا، اس کو ہم ریز کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب منہ سے نکل گئی ہے پھر وہ ادھر کدھر وار کر کے آئی ہے، یہ ہم نہیں مٹا سکتے. جو چیز ہمارے تک ہے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. جو ہم نے منہ سے نکال دیا اس پہ بھی کام ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، معافی مانگی جا سکتے ہیں یا اس کو ریموو کرنے کے لیے جو بھی ہم کر سکیں. لیکن جب تیر کمان سے نکل گیا پھر وہ واپس نہیں اس طرح سے نہیں آتا. ٹھیک ہے. آپ کو دوبارہ کچھ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں اور تیر کو واپس کمان میں ڈالنا پڑتا ہے اور ایکشنز لینے پڑتے ہیں. لیکن اس زبان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اچھا، کچھ بھی آپ کے سامنے چیلنج آ گیا، کوئی بھی ہم کسی بھی سفرنگ میں ہیں، کسی پین میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پینفل ہوگا ہمارے لیے، لیکن ہم نے کمٹمنٹ دکھانی ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو میں یہاں پہ ایکشن کر رہی ہوں، دل کا ایکشن ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور یہ میں آپ کو موسٹلی جو چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں، موسٹ آف دیم کبھی کبھی ظاہر ہے صبر کا دامن انسان کا چھوٹتا ہے، لیکن موسٹ آف دیم میں چیزیں ایکسپیرینسڈ بیس کہہ رہی ہوتی ہوں. صبر جب آپ آہستہ آہستہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور انٹینشنلی اور جاگے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے آپ کو اس پین میں ہنسی آ رہی ہوتی ہے، کسی کے بولے گئے الفاظ آپ کو ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے پھر، ٹھیک ہے، اس لیول کا ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی یہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو ایسے محسوس کر پاتے ہیں جب آپ وہ واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس ٹائم پہ غصہ نہیں آیا، آپ کو ہنسی آتی ہے. لٹرلی آپ کے اندر ایک نا بلیسنگ سی فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ظاہر ہے ہم بیچارے بھی جب دامن اس کا چھوڑتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. خود انسان جلتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ٹھیک ہے. اور ہمیشہ ایک بات میں اور بولتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے کریکٹر کو بچا لیں. جب ہم اپنے کریکٹر کو بچائیں گے اللہ کے لیے، کہ میں کوئی ایسا ایکشن نہ کروں کہ جو میرے رب کو برا لگے، تو پھر جو ہے نا ہم بہت ساری چیزوں کے ہونے سے بچ جاتے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ صبر ایک تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم روئیں نہ یا ہم اظہار نہ کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، آنکھ تو آنسو بہائے گی لیکن زبان سے وہ نکلے گا جو میرے اللہ کو پسند ہے. یعنی دوسری طرف ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا، ایک اور اینگل سے دیکھیں تو صبر کیا نہیں ہے. صبر جو ہے وہ برداشت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے مجھے کسی نے کچھ کہا، میں نے صبر کیا جی، میں صبر کر رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور ادھر میں نے جا کے اس برداشت کو اڈل دیا. صبر نہیں ہے یہ. صبر یہ تو صبر کے سواد کی جو سو ہے نا وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا ساؤنڈ، اس لیٹر کی جو سو ہے نا، ساؤنڈ ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہی بری چیز ہے جو آپ نے کہیں اور سے پین لیا اور وہ آپ اپنے اس کو مینیج کرنے کے بجائے اس پین کو آگے ڈلیور کر رہے ہیں. یہ کیا دیا ہم نے، اسپیشلی ہم بچوں کو، اپنے ازواج کو اور اپنے ماں باپ کو. آج کل کے دور میں ہم یہ چیزیں آگے ڈلیور کر رہے ہیں. سوچیں اگر اس کو بیٹھ کے ہی کیا کیا ہے میں نے، کیا گناہ کبیرہ کیا میں نے، اور کیا لیسن دے رہے ہیں ہم کسی کو. سبحان اللہ. یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ایکسٹریم لیول کی بری چیز ہے. میں اس کے اوپر جتنا دکھ کروں وہ کم ہے. بہت بری چیز ہے. تو یہ برداشت بھی نہیں ہے. صبر جو ہے وہ صبر ہی ہے، پیشنس. آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی اور اللہ کے لیے نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. میں نے اس چیز کا الٹا جواب نہیں دیا. اچھا، اب وہ ہم آ جاتے ہیں وہ اس آیت کی طرف جہاں سے ہم نے اسٹارٹ میں لیا تھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب آپ صحیح بات کہہ رہے ہوں گے تو آپ کو چیلنجز فیس کرنے ہیں، اور جب چیلنجز فیس کرنے ہیں تو وہاں آپ نے صبر کرنا ہے. اب تو آپ نے صحیح بات کر دی ہے. اچھا، صحیح بات سے یہاں پہ بالکل مطلب نہیں لینا کہ ہمارے گھر میں ایک ڈسکشن چل رہی تھی اور میں نے اس سے پھڑا سا کر کے ایک بڑا سا جملہ بول دیا
اور جو بہت سارے لوگوں کو جس نے ساڑ بھون کے رکھ دیا، اور اس کے بعد میں کہہ رہی میں نے تو تواصل بالحق کیا، اور اس کے بعد جو مجھ پہ ہو رہا ہے میں آپ صبر کروں. دیکھیے پہلے ہی ہم نے ایسی چیزوں سے باز رہنا ہے، اور اس کی مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین ملتی ہے. دیکھیں کوئی ایکشن ہمیں نظر آ جائے جو ان کا ذاتی مفاد کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی ایکشن ہمیں نظر آ جائے جو انہوں نے ذاتی غصے میں کیا، صحیح. حضرت ان کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا شخص، کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ صلح حدیبیہ پہ کیسے انہوں نے صبر کیا، کیسے انہوں نے اپنے ایموشنس کو اللہ کے لیے پیور کیا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تواصل بالحق سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو حق لگ رہا ہے ہم وہ حق بات کریں، اور اس کے بعد کہ میں تو جھوٹ بولتی نہیں ہوں، مجھے تو جھوٹ پسند نہیں ہے، میں تو ایسے نہیں کرتی، میں تو ایسے نہیں کرتی، مجھے یہ بات پسند. دیکھیں ہمیں جو باتیں پسند نہیں ہیں لازمی نہیں ہے وہ حق نہ ہوں، وہ حق ہوں. ٹھیک ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے حق ہے. ہاں جب آپ کسی کو دعویٰ کا کام کریں گے پھر آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کو بہت سارے تمہاری بڑی مولوی، تمہاری بڑی اس قسم کی، تو وہ ہے کہ آپ نے صبر وہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں جس لیول کا صبر ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم انا میں نہ آئیں، ہم بڑائیوں میں نہ آئیں، تکبر میں جس نے مجھے ایسے کہا، تو وہ چیز ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے. تو صبر یہ نہیں ہے کہ ہم، حق یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی کو مار کے کہیں کہ یہ تو حق بات ہے. کسی کو مارنا ہی ہے بیسیکلی. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو حق بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر دی، جو کہ میرا ارادہ نہیں تھا اتنی لمبی تقریر چھاڑنے کا، لیکن اس کے 3-4 اینگلس ہیں. بیسیکلی یہ بھی ابھی پورا نہیں ہے، اگر مجھے مزید بولنا پڑے تو یہ صبر ایک چیز ہی ایسی ہے. ایک عربک میں اس کو ہم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مثالیں ملتی ہیں، سبحان اللہ، ہم بہت سارا جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دا لاسٹ میسیج میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرانا چاہوں گی خود کو اور آپ کو کہ یہ دل کا عمل ہے، فعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دل کے عمل کو ہم نے نہ اس چیز سے ملانا ہے اور کسی کے لیے کہ تم صبر کرو، تمہیں ابھی برداشت کرنا ہے، یعنی پھر کوئی بات برداشت آ گئی، تم نے یہاں پہ صبر سے رہنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، تمہارے سے کوئی بھی زیادتی ہو جائے تم نے اس پہ صبر کرنا ہے. صبر نہیں ہے وہ. پھر ٹھیک، کوئی بندہ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کے آ رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ صبر نہیں ہے. وہاں پہ حق بات کرنا اور اس کے بعد صبر کرنا. ٹھیک ہے، بہت سارے زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کو پرسن ٹو پرسن ڈیل کیے جائیں گے. دوسری بات یہ صبر جو ہے وہ پیشنس، کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ کا نام ہے. صحیح، اور اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ. ہم کسی دنیاوی مفاد کے لیے صبر نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اور چیز جو صبر نہیں ہے وہ ہے برداشت، کہ ہم ایک تو جگہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، دوسری جگہ پھٹ جاتے ہیں جا کے. اور ایک اور چیز صبر نہیں ہے کہ میں نے تو صبر کیا ہے بھائی، میری تو بس ہو گئی یار، بہت صبر کر کے گزارا ہے، اور پورے محلے کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا میرے ساتھ، مجھے تو پھٹ لگ گئی ہیں، میرے گھر والوں نے ایسے کر دیا ہے، میرے باہر والوں نے ایسے کر دیا. یعنی دیکھیں ان چیزوں سے باہر نکلیں اور دیکھیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور آگے بڑھیں. ان سب چھوٹے مسئلوں سے آگے بڑھیں، ذاتی، گھریلو، اور جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے، تو یہ چھوٹی جنگوں سے باہر نکلیں. چھوٹی بھی نہیں، یہ بہت ہی چھوٹی جنگیں ہیں. باہر نکلیں اور بڑے کام کریں، اور صبر کریں، اور صبر کو جو اس کا طریقہ ہے اس طرح سے صبر کریں، جو صبر کی ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھ کے صبر کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ باندھیں. ہمیں دنیا میں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، نہ ہی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت کچھ دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب کچھ مانگنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے اور آگ کے حساب سے بچانے. آمین. ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.